الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کل کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس میں ہم نے ایک روزے کی فضیلت پر گفتگو کی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم روزے کی فضیلت پر گفتگو کریں گے، کیونکہ اس منتھ میں بھی 6 ایسے خاص روزے ہیں، ان کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکتیں ہیں کہ اس کو رکھیں گے تو انشاءاللہ بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے اور آپ کی آخرت اچھی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم ان کی فضیلت پر گفتگو کرنے سے پہلے مطلقاً نفل روزے کی فضیلت پر گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے سبب میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کو خود پر لازم کر لو کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ آپ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے کبھی بھی دوپہر کے وقت دھواں اٹھتا نہیں دیکھا۔ جب مہمان آتے تھے صرف اسی وقت اسی دن دھواں دوپہر کے وقت اٹھتا دیکھا، کوئی چیز کو پکتا ہوا دیکھا، ادروائز جو ہے آپ دن بھر روزہ دار ہوتے تھے، یعنی کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے۔ کیا بات ہے! اگر ہم بھی جنت میں داخل ہونے کے طلبگار ہیں تو ہمیں بھی محبوب رب العزت کا جو یہ فرمان ہے، ہمارے پیارے آقا کا جو فرمان ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب عوام یہاں سوچتی ہے کہ یار ہم گرمی ہے، روزہ کیسے رکھیں، روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کا کانسیپٹ اپنی جگہ، آپ کے ڈاکٹر کا کانسیپٹ اپنی جگہ، آپ کے گھر کے سربراہ، آپ کے بڑے کا کانسیپٹ اپنی جگہ ہے، لیکن محبوب رب العالمین، سرکار دو عالم، سرکار دو جہان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اپنی جگہ ہے، ان کا کانسیپٹ کی تو کیا کہنے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سومو تصحو، کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج کے لوگ، آج کے بڑے گھر کے سربراہ جن کو علم نہیں ہے، اور آج کے ڈاکٹر جن کو علم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی روزہ نہ رکھو کہیں آپ بیمار نہ ہو جاؤ۔ ارے بھائی، عقل آپ کی گھاس چرانے گئی ہے کیا؟ جب محبوب رب العالمین کا فرمان ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت مند تندرست ہوتا ہے بندہ، تو یہ دنیا کے لوگ کیا جانیں۔ قیامت کے دن جب روزہ دار اپنی قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے۔ ان کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کھاؤ، کل تم بھوکے تھے۔ یہ کل سے مراد وہ دنیا کے دن ہیں، وہ ایام ہیں کہ جب بندہ انسان روزہ رکھتا ہے۔ کیا کہا جائے گا کہ کھاؤ کہ کل تم بھوکے تھے، پیو کہ کل تم پیاسے تھے، آرام کرو کہ کل تم تھکے ہوئے تھے۔ بس وہ کھائیں گے، پیئیں گے اور آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت میں ہوں گے اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے اور ان خوش نصیب دسترخوان پہ بیٹھنے والے لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ماہ صیام، ماہ رمضان ابھی گزرا ہے، رب العالمین اس کے روزے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں یہیں پر مزید 2 باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1 کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ دار کے سامنے کھانا جو ہے غلط بات ہے۔ بس اوقات تو یہاں تک سننے میں آتا ہے کہ روزہ دار کے سامنے گناہ ہے، غلط کام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ سنیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال آؤ ناشتہ کرو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے، ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال اپنا جنت میں رزق بڑھا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ بلال تم جانتے ہو کہ جب تک روزہ دار کے سامنے کھایا پیا جاتا ہے اس وقت تک روزہ دار کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ مزید یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ دار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار روزہ رکھوں کہیں میں مر ہی نہ جاؤں۔ ارے بھائی، روزہ رکھ کر مرنے کی بھی کیا خوب فضیلت ہے، اب اسی کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اسی کی فضیلت سے متعلق آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں گا، دل کے کانوں سے ذرا سنیے گا۔ جو روزے کی حالت میں مرا، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں قیامت تک کے لیے روزوں کا ثواب لکھ دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں فرض عبادت کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت، نفلی روزے رکھنے کی بھی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.